ایک سوال جی بہت سارے دوستوں کی طرف سے پوچھا گیا، دوستوں نے حکم فرمایا کہ یہ بتائیں کہ لا جرنلز میں سے کوئی ججمنٹ کیسے ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ تو لا جرنلز میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ 22 طرح کے لا جرنل ہیں، لیکن ان 22 طرح کے پاکستان میں جو لا جرنل آتے ہیں ان میں سے اپنی ججمنٹ کو کیسے، اپنے جو ریلیونٹ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کیس لا، اس کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ میں سپوز آپ نے ہمارے پاس ایک پروپوزیشن ہے، میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ پروپوزیشن ہے، پروپوزیشن میں مرڈر ہو گیا، مرڈر میں کمپلیننٹ نے وہاں ایلیگیشن لگایا، انہوں نے 164 کی سٹیٹمنٹ بھی جمع کرا دی، اور 164 کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے پہلے اپنے 161 اور پھر 164 کی سٹیٹمنٹ میں سمپلی پوائنٹ اور نام لیا جی کہ یہ فلاں بندہ بھی تھا اور اس نے یہ فائر کیا، لیکن اس کے سپورٹ میں کوئی کسی قسم کی ایویڈنس اس نے نہیں دی، یعنی ہمارے اگینسٹ صرف 164 کی ہی سٹیٹمنٹ اس کی موجود ہے، یا ایک میئر ایلیگیشن ہے ہمارے اوپر، اس کے علاوہ اس نے کسی طرح کا کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل یا کوئی ایویڈنس پرووائڈ نہیں کی۔ اب اس میں ہمارے پاس دو سٹیجز ہو سکتی ہیں۔ ایک سٹیج یہ ہے کہ ابھی ہم بیل سٹیج پہ ہیں، کریمنل میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیل سٹیج پہ، تو ہمیں بیل چاہیے۔ اب بیل میں بھی ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا جو اکیوزڈ ہے وہ آفٹر اریسٹ میں ہے یا پری اریسٹ میں ہے، یا یہ ٹرائل پہ ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ججمنٹ میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس سٹیج پہ ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بیل سٹیج پہ آ کے لوگ ججمنٹ ٹرائل کی دے رہے ہوتے ہیں کہ ٹرائل میں ایکویٹ کر دیا گیا تو وہ یہ آگے لاتے ہیں۔ دیکھیں بیل سٹیج میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے، ٹرائل میں کیس کے میرٹ کو ڈیپر اپریسیشن کی جاتی ہے اس میں کہ کیا یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اسی پروپوزیشن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے نئے دوستوں کے سے میں مخاطب ہوں، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ کس سائڈ پہ آ رہا ہے۔ تو یہ کریمنل کیس آپ کا بنتا ہے، جب آپ کو مرڈر میں یا کریمنل میں چاہیے تو کریمنل میں آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے ڈائجسٹ آتے ہیں۔ کریمنل میں سب سے پہلے سب سے بڑا ڈائجسٹ آپ دیکھیں گے SCMR آتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے PCRLJ آتا ہے جو ایکسکلوزیو کریمنل کی ججمنٹس اس میں ہوتی ہیں۔ PLD میں بھی کریمنل آتا ہے، PLD میں بھی کریمنل بتایا جاتا ہے، CRC ہے اس میں کریمنل کی ججمنٹس ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں آپ نے اس میں سے کون سا سلیکٹ کرنا ہے۔ تو آپ جب یہ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو اس میں سپوز میں نے یہ ججمنٹ ڈھونڈنی ہے SCMR میں، SCMR 2023 سب سے لیٹسٹ آ گیا، اس کا 8واں شمارہ اس وقت میرے پاس ہے۔ میں نے جب یہ SCMR کھولنا ہے ججمنٹ ڈھونڈنے کے لیے، SCMR میں سب سے پہلے تو جو انڈیکس اس کی آئے گی، ہم انڈیکس میں اب سبجیکٹ انڈیکس آئے گی، اس میں ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہمارا سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کنٹینٹس جو ہیں وہ ٹاپکس کے سائٹڈ کے حوالے، سائٹیشن کے حوالے سے آئیں گے، اس میں کیا ہے یہ میں آپ کو تصویر بھی اس کی شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں تقریباً 20 کے قریب اس میں جو ہیں وہ انڈیکس میں دیے گئے ہیں ٹاپکس۔ اب 20 کے قریب ٹاپکس میں مجھے کیا ڈھونڈنا ہے؟ مجھے سب سے پہلے میں کیونکہ اس میں آفٹر ریسٹ بیل کے لیے سرچ کر رہا ہوں، تو آفٹر ریسٹ کا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ وہ CRPC کے تحت ہوتی ہے۔ CRPC میں 497 ڈیل کرتا ہے، تو میں نے اب CRPC میں کرمنل پروسیجر کوڈ میں اس انڈیکس میں دیکھنا ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ کہاں پہ ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کرمنل لا بھی ہے، اچھا اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کوئی 6 نمبر پہ اس پہ آتا ہے۔ اب میں نے کرمنل پروسیجر کوڈ میں جب جانا ہے تو آگے میں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کون کون سا ڈسکس ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اگر 497(1) مجھے مل گئی ہے کہ اس کی ایک ججمنٹ یہاں پہ 497(1) اور 497(2) کے حوالے سے ججمنٹ ہے۔ اگر یہاں پہ 497 کے حوالے سے، کیونکہ مجھے ضرورت وہ ہے، نہ ہوتا تو یہ ڈائجسٹ میرے کسی کام کا نہیں تھا، آپ کو صرف انڈیکس کو دیکھ کے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ڈائجسٹ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ سپوز یہاں پہ آپ کا وہ نہیں ہوتا تو آپ کو یہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، آپ دوسرا ڈائجسٹ دیکھتے۔ مجھے کیونکہ لکیلی یہ ہوا کہ میں نے جو پہلا شمارہ اٹھایا، پہلے رسالے سے ہی مجھے یہ پتا چل جائے، مجھے اس میں مل گیا کہ 497 میں اس میں ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ 497(1) جو ہے CRPC وہ کہاں پہ ہے، تو یہاں پہ آگے لکھا ہوا ہے کہ پیج 5 پہ اویلیبل ہے یہ۔ اب میں ڈائریکٹ پیج 5 پہ چلا جاتا ہوں کہ پیج 5 پہ جو سبجیکٹ انڈیکس ہے اس میں 497 کی 2 ججمنٹس اس پہ
مینشن کی گئی ہیں. 2 ججمنٹس ہی اس میں اس شمارے میں ہیں جو 497 کے حوالے سے مجھے جو ضرورت ہے. میں جب یہ پڑھنا شروع کرتا ہوں کہ یہاں پہ 497(2) آ گیا، اس میں پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 302. اب جو امپورٹنٹ ہے کہ مجھے چاہیے کس لیے، کیا مجھے 302 کے لیے چاہیے، 324 کے لیے چاہیے، 337 کے لیے چاہیے، 452 کے لیے چاہیے، 380 کے لیے چاہیے، مجھے کس سیکشن میں وہ ضرورت ہے. اب مجھے 497 تو مل گئی. اب میں نے آگے جب پڑھنا ہے تو پتا چلا جی کہ یہ سیکشن 302 324 یہ یہاں پہ میرے کام کی 2 چیزیں نکل آئیں. اب یہاں پہ آئی تو مجھے سمجھے کہ میں اپنا ریلیونٹ شاید اب اس میں پروپوزیشن میری طرح کی ہو، تو میں جب اسے پڑھوں گا تو اس پہ آگے پھر شارٹ لکھا ہوا کہ قتل عمد ہے، اٹیمپٹ ٹو قتل عمد ہے، کامن انٹینشن ہے، انلائسنسڈ پوزیشن آف آرمز ہے، اور بیل گرانٹ آف ہے. جب یہ دیکھوں گا اس میں ہو سکتا ہے لکھا ہو بیل ریفیوز، یعنی اگر تو میں پروسیکیوشن سائڈ پہ ہوں تو مجھے بیل ریفیوزر پہ چاہیے، پھر میں آگے پڑھوں گا. اگر بیل گرانٹ آف پہ ہے تو پھر مجھے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ مجھے فائدہ نہیں دے گی. تو کیونکہ ٹائم کم ہے، میں نے اپنے ریلیونٹ ڈھونڈنا ہے، تو اس میں کیونکہ گرانٹ آف لکھا ہے، اب میرا اس میں انٹرسٹ یہ ہو گیا کہ میرے جو ملزم ہے اس سے بھی انلائسنسڈ آرم اس سے بھی ریکور ہوئے ہیں. اچھا میرا ملزم ہے جو 302 میں بھی ہے، 324 میں بھی ہے، اب اور اس میں 324 میں بیل گرانٹ ہوئی ہے، تو پھر مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. اس میں آگے جا کے میں نے جب دیکھا تو لکھا ہے کہ no direct evidence available against the accused, counsel for complainant and law officer could not point out any material connecting the accused with the crime at present stage except the statement of the complainant under section 164 CRPC. اب یہاں پہ آ گیا، مجھے یہ مل گیا جی میرا کہ وہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ 164 کے علاوہ، یعنی ایگزیکٹ 100% وہ ججمنٹ مل گئی جو مجھے ریکوائرڈ ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ ججمنٹ میں نے ڈائریکٹ چلا جانا ہے. یہاں تو تھی مجھے یہ، ہاں امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا یہ اب کس پہ ہے، تو یہ آگے لکھا کہ 1514 پیج پہ یہ آپ کو ججمنٹ 1514 صفحہ پہ یہ ججمنٹ چلی جائے گی. تو میں اس ڈائجسٹ سے ڈائریکٹ 1514 صفحے پہ چلا گیا ہوں. اب میں 1514 صفحے پہ جب آیا ہوں تو یہاں پہ یہ ججمنٹ مجھے ملی ہے، جہاں پہ ہیڈ نوٹ وہی ہے جو سبجیکٹ انڈس میں ہیڈ نوٹ دیا گیا تھا، وہی ہیڈ نوٹ یہ ہے. اب میں نے اس ہیڈ نوٹ سے دیکھا تو اس کے نیچے میں نے جب ہیڈ نوٹ مکمل ہوا تو وہاں دیکھا کہ 15 پہ، یعنی میرا یہ ہیڈ نوٹ یہ مجھے آپریٹو پیرا کہاں سے ملے گا، کیونکہ یہ ججمنٹ کافی صفحے کی بھی ہو سکتی ہے. آپریٹو پیرا مجھے ملے گا 15 پیج پہ، اور اس میں جو کالم انہوں نے اے لکھا ہوا ہے اس کالم اے میں مجھے میری یہ ریلیونٹ ججمنٹ مل جائے گی. تو میں نے جب آنریبل کورٹ میں اپیئر ہونا یہ جیسے ہی ملے گی اور گرانٹ آف 100% میرے مطابق ہو گیا، میں نے اس پہ فلیگ لگا لیا. اس کی جو میں نے کاپی لی، اس کی جو میں نے کاپی کرائی، کاپی کو ہائی لائٹ کر لیا. یاد رکھیں بک میں جب آپ ایک ہیڈ نوٹ لکھا ہوا ہے اور اس ہیڈ نوٹ کو آپ نے ہائی لائٹ کر لیا، اب اس میں لکیلی ایک ہی ہیڈ نوٹ ہے، ایک ہی چیز ہے، تو اس میں اتنا امپورٹنٹ نہیں، لیکن ایک ججمنٹ جس میں 5-7 ہیڈ نوٹس ہیں، آپ نے ایک ہیڈ نوٹ ہائی لائٹ کر لیا، تو آپ کو جب دوبارہ یہ ججمنٹ کسی میں ضرورت پڑے گی، ہو سکتا ہے اس میں باقی 2 ہیڈ نوٹ آپ کو ضرورت ہوں، تو آپ جب آپ وہاں پہ لے جائیں گے تو آپ کو پڑھنے میں سے مشکل ہوگی. وہاں پہ مشکل یہ پیش آئے گی کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ یہ میں نے کون سے ہائی لائٹڈ ہیڈ نوٹ کرنا ہے. اس لیے اس میں ہائی لائٹڈ جو پورشن کرنا ہے وہ آپ نے فوٹو کاپی پہ کرنا ہے، اس لیے یہاں پہ آپ نے اس کو ہائی لائٹڈ نہیں کرنا. اس میں بہترین طریقہ اس کا یہ کہ جب آپ اس ججمنٹ کو پڑھ رہے ہوں تو لیڈ پینسل، کچی پینسل سے اس ججمنٹ میں آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا ورڈ ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں، کون سا ایسا سیکشن ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں. جیسے ہی آپ نے سپوز پڑھنا شروع کیا کہ 324، اب میرے ذہن میں آنا یہ تھا 324 کیا ہے، اگر مجھے پتہ ہے تو میں اسکپ کر دوں، تو میں پہلے پی پی سی کو نکالوں اور پی پی سی کو نکال کے میں 324 کی سائڈ پہ آ جاؤں. میں 324 پہ آؤں پی پی سی کو نکال کے، اور میں پڑھوں گا 324 کیا ہے. ایک تو وہ کلیئر ہو گیا میرا. اس کے بعد آپ آتے ہیں کوئی فریز لکھا ہے، کوئی ورڈ لکھا ہے، ویکیبلری ایسی ہے جس میں آپ کو نہیں پتا، اس کو لیڈ پینسل سے یاد رکھیں، لیڈ پینسل سے اس کی سائڈ پہ آپ اس کا جو معنی ہے وہ لکھ لیں، تاکہ آپ دوبارہ جب بھی پڑھیں آپ کو آسانی ہو. اور آپ جب تک اس طرح 2-4 دفعہ لکھیں گے تو آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی. تو اس طرح آپ نے اس کو
اس ججمنٹ میں سے اپنا مرضی کا جو آپ نے وہ نکال لیا۔ اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے سائٹیشن سرچ کرنے کے حوالے سے، کوئی بھی ججمنٹ پروڈیوس کرنے کے حوالے سے اور سرچ کرنے کے حوالے سے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ کرمنل پریکٹس میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ہم جب کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں یا ایسوسیٹ کو کہتے ہیں یار کہ مجھے یہ فردر انکوائری پہ کوئی ججمنٹ نکال کے آپ دیں۔ سملرلی میں اپنی یہ پروپوزیشن ڈسکس کرتا ہوں ان پہ کہ لاش کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وارث وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے یہ ججمنٹ ریکوائرڈ ہے 497 کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہم جو ایسوسیٹس نکال کے لا رہے ہوتے ہیں ججمنٹ، وہ ججمنٹ ٹرائل پہ ہوتی ہے۔ اب ٹرائل کیا ہے؟ یاد رکھیں جب بھی آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ سی آر پی سی میں آگے، سی آر پی سی میں 497 پہ آگے، پھر آپ کو ریلیونٹ وہ ججمنٹ ملے گی۔ لیکن آپ کو ججمنٹ اگر ٹرائل کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس میں 497 میں آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر آپ جائیں گے، جیسے آپ پی پی سی آپ نے ڈھونڈا، پی پی سی میں 302 آ گیا۔ اب وہاں پہ جو پی پی سی میں 302 ہوگا تو وہاں پہ جو ایویڈنس ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا ہوگا، وہاں پہ لا پوائنٹ ڈسکس ہوں گے، تو پھر وہ ججمنٹ جو آپ ٹرائل پہ دیں گے وہ الگ ہوگی۔ ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ دیکھیں پری ریسٹ اور آفٹر ریسٹ میں بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے۔ ہماری وہ ویڈیو جس میں ہم لوگوں نے پری ریسٹ کو ڈسکس کیا ہوا، آپ سرچ کر لیجئے گا جس کو ضرورت ہو۔ پری ریسٹ میں آپ جب آتے ہیں تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے جی کہ پری ریسٹ ہم آرگیو کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو سائٹیشن کوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، جو ججمنٹ پروڈیوس کی جا رہی ہوتی ہیں، وہ آفٹر ریسٹ کی ہوتی ہیں۔ سملرلی آپ جب پروسیکیوشن سائڈ سے ہیں، کمپلیننٹ سائڈ آگے ججمنٹ کر رہی ہے تو اس ججمنٹ کو آپ نوٹ کریں جو دوسری سائڈ پروڈیوس کر رہی ہے ججمنٹ، اس ججمنٹ کو نوٹ کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ججمنٹ آپ کو دے جاتے ہیں، آنریبل ججز صاحب کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ اس سے میں بھی وہ اثر لے لیں، اس سے افیکٹ ہوں، اس سے اپنا اوپینین بنائیں۔ آپ اس ججمنٹ کو نکالیں تو میں بھی اسی ججمنٹ میں اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی بات ہو، آپ پھر وہاں پہ ڈسکس کر لیں گے جی کہ میرے کیس میں یہ چیز مختلف ہے اور یہ چیز اس کیس میں نہیں تھی۔ سپوز میں نے بتایا کہ صرف 164 کی سٹیٹمنٹ ہے اور 164 کی سٹیٹمنٹ پہ یہ ایک ریزن تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دیگر کوئی میٹیریل نہیں ہے، تو آپ نے جب ججمنٹ پڑھی تو ججمنٹ میں آپ کو پتا چلا کہ اس میں تو صرف اس وجہ سے کیا گیا، جبکہ آپ کے کیس میں تو اس سے جو ریکوری ہوئی ہے وہ بھی پروو ہو رہی ہے اور اس کے بعد وٹنسز بھی موجود ہیں، موقع پہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے۔ اس طرح کا آپ کو جو انکریمنیٹنگ مٹیریل آپ کے کیس میں، پھر آپ کہیں گے یہ تو یہ گراؤنڈ پہ ہوا ہے، میرا کیس اس کیس سے ڈیفرنٹ ہے۔ پھر وہ آپ وہ جو کوڈ کریں گے تو وہ یاد رکھیں کہ 497 میں آپ دیکھیں گے میں بھی جو ججمنٹ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ٹرائل کی ہو، میں بھی وہ جو ججمنٹ پروڈیوس ہو رہی ہو وہ 497 کی اور آپ نے 498 اپوز کرنا ہے۔ اس میں یہ دیکھ لیا کریں۔ یہ دیکھتے ہوئے آپ جب وہاں پہ کرتے ہیں نا، جب ججمنٹ ہم پیش کرتے ہیں بڑے اوتھینٹک طریقے سے جاتے ہیں تو دیکھنے والے مخالف وکیل صاحب بھی اور دیکھنے والے جج صاحب کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وکیل صاحب کو ججمنٹ ڈھونڈنی کوئی نہیں آتی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ سائٹیشن کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ججمنٹ کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہیڈ نوٹ کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس میں ججمنٹ کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہیڈ نوٹ کی اہمیت کیا ہے اور ججمنٹ کے آپریٹو پیرا کی کیا اہمیت ہے۔ اس میں الگ سے جو ایک ویڈیو ہیڈ نوٹس کے متعلق ہے وہ بھی کی ہے، کوشش کریں کہ ہم اسے پورشن وائز کر دیں تاکہ آپ اس کو پورشن وائز دیکھتے رہیں۔ ایک ویڈیو کمپلیٹ کر دیں گے، ایک پورشن وائز کر دیں گے، تو اس میں میری ہمبل سبمیشن تمام دوستوں سے ہے کہ بہت زبردست چیز ہے۔ جو وکیل ججمنٹ نہیں پڑھتا سمجھیں کہ وہ وکیل ہے ہی نہیں۔ آپ میں ڈفرنس جو ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ بہت سینئر وکیل کھڑے ہیں، ایک سائڈ پہ آپ نئی پریکٹس والے وکیل ہیں، دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ جو سینئر صاحبان ہیں ان کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ کلائنٹس ڈیل کرتے ہیں، سوشل لائف ہوتی ہے، بہت سارے معاملات، ہو سکتے ہیں وہ لیٹسٹ ججمنٹ کو دیکھ کے نہ آئے ہوں۔ آپ اس لیٹسٹ ججمنٹ کو جب دیکھ کے جائیں گے تو جو بات آپ وہاں پہ کریں گے نا، جو ڈفرنس ہوتا ہے فرق آپ میں، آپ کی دیگر باقی کوئی بندہ آ کے وہاں پہ بات کرے گا ایک لے مین کی طرح، لیکن آپ جب اس سائٹیشن کو کوڈ کر کے بات کریں گے تو پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا، اس کیس اس ریلیونٹ لا کو، اس کی سیکشن کو کوڈ کر کے کریں گے تو بات اور ہوگی۔ تو اس میں یہ اس طرح کوشش کریں کہ یہ اس طرح ہم پڑھنا ہے، اگر شروع کریں پڑھ کے اسے محفوظ کرنے کا طریقہ جو اس سے پہلے ہوتا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ رجسٹر مینٹین کیے جاتے تھے،
رجسٹر مینٹین کرنے کا ایک الگ پروسیس ہے، جن لوگوں کو شوق ہو رجسٹر سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، مینول رجسٹر مینٹین کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رجسٹر مینٹین نہیں کر پا رہے دوست، وہ اپنی فیس بک پہ اگر اس کو صدقہ جاری، یہ علم ہے، اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کو جو اچھا لگے، جو ججمنٹ اچھی لگے، اسے فیس بک پہ آپ لگا دیں تو یہ آپ کا رجسٹر ہی بن جائے گا۔ ابھی بھی جن دوستوں کو ضرورت ہوتی ہے ججمنٹ کی، وہ اپنے فیس بک کے سرچ آپشن پہ جائیں، سرچ آپشن پہ جانے کے بعد وہاں پہ اپنا کی ورڈ لکھیں، تو آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ پراپر ججمنٹ ہمارے آفس سے کوئی نہ کوئی ججمنٹ جو اپلوڈ کی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ ملے تو ہمارا آفس اس سروس کے لیے پورے پاکستان میں لائرز کے لیے، پاکستان سے باہر لائرز کے لیے یہ سروس ہماری ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی لیگل ایشو میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ہماری ٹیم کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، میرے پرسنل نمبر پہ وہ شیئر کر سکتے ہیں، مجھ سے پرپوزیشن پوچھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں اس چھوٹی سی سروس ہمیں پرووائڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ یہ لے لے، اور ہم اپنی لیگل کمیونٹی کے لیے آسانی پیدا کریں، تاکہ ہماری لیگل کمیونٹی میں پروفیشنلزم پرووک ہو، پروفیشنلزم انکریج ہو، اور دوست میکسیمم اس کی طرف آئیں اور بہترین طریقے سے وہ اپنا کیس پیش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔